پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، جید علماء تشریف لا رہے ہیں، ایک موضوع ہم منتخب کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہوتی ہے مسلمان مردوں کے حوالے سے، مسلمان عورتوں کے حوالے سے، لیکن عام طور پر گفتگو میں نوجوان نہیں لائے جاتے، جانے کیوں؟ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان نوجوان، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا احکامات نازل فرما رہا ہے، کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، جانیں گے ان سے ہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی نوجوانی کیسی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی، اللہ اکبر، کیسے کیسے سبق اور کیسی کیسی نصیحتیں اور کیسی کیسی اقدار ہمیں مل رہی ہیں، یعنی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوان کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہی نوجوان ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ بڑی صلاحیت ہے، بہت آگے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ علوم، وہ فنون اور بڑے بڑے ان کے ڈاکٹریٹ وغیرہ وغیرہ، ہم ملتے ہیں ان سے، ہمارے یہ سب بچے، ان بچوں میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں اتنی صلاحیت عطا کی ہے تمہیں، تو اس صلاحیت کو اپنے دین کے لیے یا ان علوم کو دین کا خادم کیسے بنا سکتے ہو؟ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں سیکھیں گے، سوالات رکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا محبوب اور بہت مقبول نام، شاگرد رشید محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ کہف اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے، اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ علی صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے پاکستانی قوم کی 60% جو پاپولیشن ہے جی ہاں، اس کو آج موضوع گفتگو بنایا ہے، یعنی نوجوان۔ ٹھیک۔ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان نوجوان کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مسلمان نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے اس سے قبل تھوڑا ہم یہ جائزہ لیں جو آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوانی کے عمر کو کس کس انداز سے قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں اس نوجوانی کی عمر کو کس کس انداز سے بیان فرمایا، اور پھر خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی نوجوانی کا تذکرہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی نوجوانی کا تذکرہ بھی ہم چاہیں گے کہ گفتگو میں شامل ہو جائے۔ قرآن حکیم میں آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے، اصحاب کہف کا ذکر آ رہا ہے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے پوری قوم کے مقابلے میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی۔ وقت کا بادشاہ مشرک تھا اور وہ قوم پر جبر کرتا تھا شرکیہ عقائد کو اختیار کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی قوم کو، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، اور باقی پورا تفصیل واقعہ اصحاب کہف کا سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ تو یہ بھی نوجوانی کی عمر ہے۔ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ساری قوم کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہیں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کا توحید کا نعرہ بلند فرماتے ساری قوم جشن منانے کو جاتی ہے، وہ تنہا جا کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیتے۔ مشہور واقعہ سورۃ الانبیاء میں جب قوم واپس آئی تو پوچھا کس نے کیا، تو کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو تنہا اپنی ذات میں تھے انجمن ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے قوم کے غلط عقائد پر ان کو سمجھانے کے لیے، یہ بھی نوجوانی کی عمر ہے۔ قرآن حکیم میں پوری سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی اور ان کا تزکیہ، اس کا مقام اور ان کا باحیا ہونا، ان سارے پہلوؤں کو قرآن نے ذکر کیا، اور ان کی نوجوانی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب رب کائنات ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتا ہے، اور پیغمبر کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، میں نے تو خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل بھی کہتے ہیں اب علیہ السلام ابا جان جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر ڈالیے۔ اس وقت بھی ان کی نوجوانی کی عمر تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے میں تحریک برپا کی ہے تو اول ان کا ساتھ دینے والے ان کی قوم کے چند نوجوان تھے۔ تو معلوم ہوا کہ باطل کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، حق کا بول بالا ہو، اس کے لیے تحریک اگر برپا ہو تو اس کا ہراول دستہ بنتے ہیں نوجوان۔ یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اور بھی مقامات پیش کیے جا سکتے، تو پہلا تو یہ پہلو کہ خود اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے نوجوانی کی عمر کو قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز سے اہمیت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں ارشاد فرماتے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کسی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ پہلا سوال زندگی کہاں لگا دی، دوسرا جوانی کہاں کھپائی۔ پوری زندگی میں جوانی اور نوجوانی کی عمر بھی شامل ہے، لیکن خاص اس کا ذکر الگ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا اور تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جو عمل کر سکتے ہو کر لو اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اس میں ایک بات کیا ہے، آج جوانی ہے، اس کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جو عمل کر سکتے ہو کر ڈالو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، 7 قسم کے افراد، 7 categories of people، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے مراد عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا، ایک نوجوان بھی ہوگا جس کی نوجوانی اور جوانی کی عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ وہاں اور بھی ہوں گے
امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا، کس قدر بڑا ایک سعادت کا معاملہ. وہیں ایک نوجوان ہوگا جس کی عمر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بیتی ہوگی. یہ بھی میں نے دو پہلو رکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے بیان فرماتا ہے اور اللہ کے رسول کس کس انداز سے اس کا ذکر کرتے ہیں. بات آگے چلے گی تو انشاءاللہ اور نقطے آپ کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بنیاد کون کون سی خوبیاں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان نوجوان میں دیکھنا چاہتا ہے. پھر انبیاء کے حوالے بھی آپ نے یہاں پر عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی، یعنی آپ کی عمر مبارک 19 برس ہے. جنگ فجار ہوتی ہے، آپ باقاعدہ بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تیر تھماتے ہیں اپنے چچاؤں کو، تیر تھماتے ہیں اور ایک معاہدہ ہو رہا ہے. اس معاہدے میں کی بات ہو رہی ہے کہ مظلوموں پہ ظلم نہ ہوگا، بے انصافی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. آپ بھی اس میں شریک ہیں. یہ نوجوان اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ بھی ایک درس دیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا کردار یہ رہا. متحرک ہونا چاہیے جی، ایک وصف یہ ہونا چاہیے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارا دین ایک نوجوان میں چند بنیادی اوصاف جو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سیرت کے آپ نے 2 گوشے بیان فرمائے ہیں، اس سے قبل کی بھی 2 باتیں سامنے آ جائیں جو آج کے نوجوان کے لیے بڑی قیمتی ہیں. سفر تجارت حضور نے کیا ہے. کیا عمر ہے بھلا؟ 12 برس کی. آپ اپنے چچاؤں پر مالی اعتبار سے آپ نے بوجھ بننا گوارا نہیں کیا ہے، بلکہ خودداری اور ایک پارٹیسپیشن اور رسپانسبلٹی کو فیل کرنا. حالانکہ عمر مبارک 12 برس کی ہے، آپ سفر تجارت بھی کر رہے ہیں. 15 برس تک کے واقعات میں ذکر آ رہا ہے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں چند قیرات کے عوض. تو حضور علیہ السلام ہمیں خودداری کا درس دے رہے ہیں، دوسروں پر بوجھ نہ بننا. اور جس کو آج کی زبان میں کہوں سستی ہے، کاہلی ہے، اس سے آگے بھی الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، دوسروں پر بوجھ بننے والی بات ہے. حضور 12 برس کی عمر میں اور 15 برس کی عمر میں تجارت میں حصہ لے کر بکریوں کو چرا کر ہمیں میسج دے رہے ہیں خودداری کا اور مشقتیں اٹھانے کا اور با کردار ہونے کا اور بہادری شجاعت بھی ہو، جیسے کہ جنگ میں آپ نے حصہ لیا. وہ جو اس معاہدے کا آپ ذکر فرما رہے تھے بڑا قیمتی ہے، حلف الفضول جسے کہا گیا. اچھا، ہمارے طلبہ و طالبات کی وضاحت کے لیے ان کو فضول کا لفظ فضول لگتا ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے. اس میں 2 آراء ہیں. ایک تو یہ بڑا فضیلت والا معاہدہ تھا، اور ایک رائے یہ کہ اس معاہدے میں جو لوگ شریک تھے ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے نام میں فضل یا فضیل کے الفاظ بھی شامل تھے. ہوا کیا، وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں قبائل تھے اور مختلف برادریاں تھیں، تو اگر کوئی باہر سے آیا ہوتا اور اس کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہوتی تو لوگ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے. اب یہ بیچارہ مجمور اور مظلوم کہاں جائے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی شریک ہوئے، کچھ اور لوگ بھی شریک ہوئے. بھائی ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا تو ہم اس کی داد رسی کریں گے. اور یہ عمر مبارک کیا ہے؟ 18-19 برس کی عمر ہے. اور بعد میں حضور نے فرمایا، ابھی تو وحی کا آغاز بھی نہ ہوا، بعد میں حضور نے وحی کے آغاز کے بہت عرصے بعد فرمایا آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوگا تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا. گویا مظلوموں کی داد رسی ہو، حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، ظلم کا ازالہ ہو، زیادتیوں کا ازالہ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے معاہدے کرنا حضور 18-19 برس کی عمر میں بھی سکھا رہے اور آغاز وحی کے بعد بھی بتا رہے کہ آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوگا تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنی پارٹیسپیشن پیچھے، جیسے آپ نے سستی کاہلی کی بات فرمائی کہ پیچھے نہیں رہنا بلکہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ایک بڑی اہم بات. اور خود انحصاری، کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ نہیں بننا. تو یہ سکھایا جا رہا ہے. اور اجازت دیجیے گا، ارشاد. صرف بوجھ ہی نہیں بننا، صرف یہ نہیں کہ اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. حضور نے تجارت شروع کی ہے، پھر اماں خدیجہ کو بھی معلوم ہوا تو اماں خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا. 25 برس سے عمر سے کم کی پہلے کی بات ہو رہی نا. حضور کی تجارت کتنی عمدہ ہے. میسرہ نے ایک ایک بات کو نوٹ کیا، آپ کی امانت داری کو، آپ کی ایفائے عہد کی بات کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو،
آپ کی ڈیلنگز کو. یہی تو ہماری جان نکلتی ہے نا آج, معاملات میں, کردار میں, ایفاء عہد میں, امانت داری میں ہی کھوٹ ہے نا ہمارے آج. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. تو حضور تجارت شروع کر رہے ہیں. اچھا, تجارت نفع بھی بہترین عطا ہو رہا ہے. پھر میسرہ نے آگے اماں خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارے میں سارا ذکر بھی کیا. پھر بعد میں سبحان اللہ, اماں خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا. حضور کا نکاح بھی ہوا 25 برس کی عمر میں, اور اماں خدیجہ کی عمر 40 برس. معروف بات ہے, جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا, ایک تو غلام میسرہ نے اس سفر کے دوران میں جو جو اخلاقی رویے دیکھے ان کی بھی گواہی دے رہا ہے. اور ایک نقطہ جو اتنا منظر عام پر نہیں آتا, حضور تجارت کر رہے تو نفع بھی ہو رہا ہے, تو حضور کے پاس آمدن بھی آ رہی ہے. جا کہاں رہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ جا رہی ہے کسی بیوہ کے گھر میں, کسی بوڑھے کے گھر میں, کسی گھر کی کفالت میں, کسی بچے کی کفالت میں, یتیموں کی کفالت میں. یہ آغاز وحی سے پہلے کی بات آ رہی ہے. تو خودداری بھی ہو, اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی ہو, دوسروں پر بوجھ نہ بننے والا معاملہ بھی ہو, اور اللہ عطا فرمائے تو دوسروں کو بھی اللہ کی عطا میں شریک کرنے والا پہلو ہو. یہ حضور کی حیات طیبہ میں باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ سارا کردار آغاز وحی سے پہلے ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور گواہی دے رہی ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو غریبوں کی مدد کرنا, وہ تو آپ جو فرما رہی ہیں نا کہ جب اقرأ باسم ربک الذی خلق, پہلی وحی آ گئی, وہ بیان فرما رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ناداروں کا خیال رکھتے ہیں, مہمان کا اکرام مدارات کرتے ہیں, رحمی, بوجھ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں, اور جو محروم کرتا ہے اس کو اللہ اکبر عطا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک آپ کی اجازت سے, ارشاد. یہ اماں خدیجہ کی گواہی کب آ رہی ہے, جب ابھی وحی پہلی آئی ہے جی, اور 15 برس نکاح کو ہو چکے ہیں. جی اور دیکھیں سچی بات ہے, کہتے ہیں کہ بندہ باہر لیڈر ہوتا ہے, گھر میں لیڈر نہیں ہوتا. لیکن جس کے گھر سے گواہی آ رہی ہے وہ پوری کائنات کا لیڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور گواہی کیا آ رہی ہے, مظلوموں کی داد رسی, یتیموں کی کفالت, بیواؤں کی کفالت, اور کٹنے والے سے جڑنا, محروم کرنے والے کو دینا, مہمان کا اکرام کرنا, اور رحم رشتوں کا لحاظ رکھنا. یہ 15 برس تو اماں خدیجہ نے خود دیکھا. گویا بھرپور جوانی جو گزری ہے اس کا یہ کردار ہے جو اماں خدیجہ کی زبان سے سامنے آ رہا ہے. اور 40 سال کردار آیا. آپ نے آیت کریمہ پیش کی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کہ فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں تمہارے سامنے طویل عمر گزار چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو حضور کا کردار پہلے آیا ہے اور دعوت دین کا تقاضا بعد میں شروع ہوا ہے. آج ہماری دعوت بہت ہے, میں بھی بات کرتا ہوں جی, ہم سب بات کرتے ہیں. آپ ہی قول سناتے نا امام زین العابدین کا رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی تم دعوت دینے جا رہے ہو تو بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی ضرورت کم پیش آئے. ہاں, ہمیں انگریزی میں خوب یاد ہے کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈ والی بات ہے. تو یہ 40 برس کی گواہی جس میں نوجوانی جوانی بھرپور گزری ہے, اس ساری گواہی کو اماں خدیجہ کی 7-8 جملوں میں کوئی دیکھ لے. یہ ہے آج ہم ہمارے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو بنیاد ہے وہ بالکل سامنے آ گئی, پورا فلسفہ, پورے معنی, مفاہیم وغیرہ. اب ہم ذرا اس کو بالکل فوکس کر لیتے ہیں. چند خوبیاں جو ہمارا دین ایک نوجوان میں دیکھنا چاہتا ہے. شیخ صاحب وہ کون کون سی خوبیاں, ذرا اس کو شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. مثلا جیسے ابھی آپ نے بات کی, خود انحصاری, خود اعتمادی, دوسروں پر بوجھ نہیں بننا, امانت داری, شجاعت, صداقت وغیرہ 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 وغیرہ. دین کا علم حاصل کرنا, دنیا کا علم حاصل کرنا. حالانکہ دین اور دنیا ایک ہی ہیں ہمارے لیے, تو اس دین کو, اس دنیاوی علم کو دین کا خادم بنانا وغیرہ وغیرہ. تو آج کے نوجوان کے اندر چند خوبیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیا ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو سچی بات ہے دل میں کچھ بات آئی جو ہم ڈسکس کرتے رہے اپنے بہت سارے پروگرامز میں. یوسف علیہ السلام کو جب خزانوں پر ذمہ داری عطا ہو رہی ہے تو فرما رہے انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں. وہ تو خیر اللہ کے پیغمبر ہیں,
گویا کہ آج مجھے جو بھی اسائنمنٹ ملے گا، مجھے جو بھی جاب کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی مجھ پر لازم ہے، اور اس کے حفاظت میں اس کو ادا کرنے کی جو پری ریکویزٹس ہوں گے وہ بھی مجھے معلوم ہونے چاہیے۔ یہ دو تو ہیں حفاظت اور علم کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے بیان میں، دو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں، قوی الامین، میں قوی بھی ہوں لیکن میں امین بھی ہوں، میرے پاس کوالیفیکیشن بھی ہو، میرے پاس ایکسپرٹیز بھی ہو، میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، میرے پاس ٹریننگ بھی ہو، مگر میرے پاس امانت بھی ہونی چاہیے۔ امانت نہ ہو تو ایک کلیور مائنڈڈ آدمی بہت بڑا فراڈ بھی کر جائے گا، امانت نہ ہو تو ایک ویل کوالیفائڈ آدمی پوری قوم کو لوٹ جائے گا، امانت نہ ہو تو ایک باہر کا ویل ایجوکیٹڈ بڑی یونیورسٹی سے، ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، پوری قوم کو بیچ کر کھا کے چلا بھی جائے گا آرام سے۔ تو قوی کہا جسمانی صلاحیت، وہ جو پانی نکالا تھا انہوں نے، اور امین بھی کہا، اور وہ گواہی کس نے دی؟ وہ جو بزرگ تھے جن کے بارے میں ایک رائے شعیب علیہ السلام اور ایک رائے، کیونکہ بزرگ تھے، ان کی بیٹی نے بھی ان کی جو ہے وہ گواہی دی کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، نگاہوں کی بھی حفاظت اس میں شامل تھی۔ اور دو دل میں باتیں آ رہی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں، صادق اور امین، اگین امین والی بات آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر کی 40 برس کی گواہی میں یہ دو صفات بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں، ایک ہے صداقت کا معاملہ، ایک ہے امانت کا معاملہ۔ جب آپ گنوا رہے تھے یہ صفات، خود انحصاری بھی ہو، دوسروں پر بوجھ نہیں بننا اینڈ سو آن، تو ایک اور صفت دل میں جو آ رہی ہے وہ ہے اللہ پر توکل کی بات۔ اصحاب کہف نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسی کے حضور دعا ہو رہی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، مالک ہم نے تو فیصلہ کر لیا، ہم شرک پر نہیں جائیں گے، اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کریں گے، لیکن تو ہمارے لیے آسانی کا معاملہ معاملے میں فرما دے۔ تو توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ وہ وصف ہے جو ایک بندے کو پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر وہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور آج امت کا ایک بہت بڑا اجتماعی طور پر مسئلہ زوال کی وجہ یہ ہے کہ آج بتوں سے امید ہو گئی ہیں، خدا سے نو امیدی کا معاملہ ہو گیا، اللہ پر توکل کا معاملہ بہت ہمارا کمزور پڑ گیا۔ حالانکہ توکل جب اللہ پر ہوتا ہے تو بڑی پیاری آیت سورہ طلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کافی کا ہو جانا اس کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اور یقین اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ پھر ہم انشاءاللہ اپنے گرد و پیش میں کریں گے کہ کہاں کہاں سے اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک بہت ہی یعنی جسے اوپر رکھنے والی بات ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہو ہر نوجوان کا۔ شیخ صاحب، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو نوجوان لڑکا ہی ہمارے پیش نظر رہتا ہے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ 60% پاکستان کی بات، کیونکہ پہلی محبت تو پاکستان ہے، تو 60% یہ جو نوجوان ہیں اس کے اندر ہماری نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، ان کا رول ماڈل بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا نا۔ یعنی ابھی آپ نے نام لیے اسماء گرامی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کیسی بڑی بڑی شخصیات۔ تو ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، تو یہ کہاں میڈیا انہیں لے کے کہاں جا رہا ہے؟ ان کا رول ماڈل کون ہے؟ کیا انڈین اداکار؟ یہ جو مشرق اداکارائیں، جی، کیا وہ ان کی رول ماڈل ہوں گی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کی اجازت سے میں یہ نقطہ بھی عرض کروں، کیونکہ اب بات آئی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے، اور نو ڈاؤٹ اگر ٹوٹل 60% پاپولیشن یوتھ کی ہے تو ٹوٹل کا 54% خواتین پر مشتمل ہے پاکستان کا، مور دین حضرات خواتین ہیں پاکستان میں۔ اچھا، آپ کی اجازت سے یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے، تو اور بھی اہل علم نے بیان فرمایا، بہرحال اللہ کے رسول مرد ہیں تو امت کی عورتیں، امت کی بیٹیاں، ان کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ وہ جو آپ نے بیان فرمایا
ان بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. ان کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. انیسہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. کراچی کی بعض یونیورسٹی سے پڑھانے کا اتفاق ہوا اور بھی پڑھانے کا اتفاق رہا. تو ہم نے طلباء و طالبات کو جو MBA کر رہے تھے BBA کر رہے تھے پڑھایا. سچی بات میں آپ کو دل سے بتاؤں, ہمارے ان بچوں اور بچیوں میں قطعاً سرکشی نہیں ہے. جی ہاں, کم علمی ہو سکتی ہے, دین سے دوری ہو سکتی ہے, بغاوت نہیں, خدا کی قسم سرکشی نہیں ہے. ان کو تھوڑا کہنا چاہیے نا کہ پیار محبت دینے کی ضرورت ہے, ان کو دین سے قریب کرنے کی ضرورت ہے. اور دین کو, یہ ان کے لیے دین ہے, ہم سب کے لیے, اور آج 21ویں صدی کے لیے ہے. اس طرح دین کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس انداز سے ہم نے جب بات کی تو بھارت اسٹوڈنٹس میں میل بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. تو میں ان سے پوچھتا تھا, بیٹا میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے نام ہم نے رسول اللہ کے گھرانے سے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رکھا, حفصہ رکھا, فاطمہ رکھا, زینب رکھا. اب میں ان سے پوچھتا ہوں, بھائی تم یہ مجھے بتا دو کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایز اے رول ماڈل کس کو پیش کروں. اور میں آگے سے خود کہتا تھا جو ابھی آپ نے فرمایا کہ کیا میں یہ جو مشرک اداکارائیں ہیں بیٹا, کیا میں ان کو ایز اے رول ماڈل اپنی بیٹیوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں؟ یہ بل بورڈ پہ جن کو چڑھا کے بٹھا دیا جاتا ہے ہمارے ہاں, بہرحال اگر وہ مسلمان ہماری بہنیں ہیں, اللہ ان کو بھی رہنمائی عطا کرے, ہدایت ہم اپنے لیے بھی مانگتے ان کے لیے بھی مانگیں, کو ان کو سمجھا دے مسلمان ہو تو تمہاری نسبت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, خدا را کو ان کو بھی سمجھا دے. تو میں پوچھتا, بیٹا مجھے بتا دو میری ان بیٹیوں کے لیے کیا رول ماڈل یہ فلموں میں آنے والیاں یا ڈراموں میں ناچ گانے کرنے والیاں, کیا کین آئی پریزنٹ دیم ایز اے رول ماڈل ٹو مائی ڈاٹرز؟ کہتے سر یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا دین واٹ, دین ہو؟ کہتے سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا بیٹا آپ سے میری بحث تو ختم ہو گئی. جب آپ خود کہتے ہو کہ نہیں ہماری عائشہ, ہماری حفصہ, ہماری فاطمہ, ہماری زینب کے لیے اماں عائشہ, اماں حفصہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت زینب رول ماڈل ہوں گی, تو میں نے کہا میرا مسئلہ تو ختم ہو گیا. سر اب دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ اس پر میں کہہ رہا ہوں ان بچے اور بچیوں میں خدا کی قسم سرکشی نہیں ہے. یہ جو ہم ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, معاف کیجیے گا, ہمارے بعض حضرات ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, ان پر جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے ہارش قسم کے بات کرنا پسند نہیں کرتے, ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو سننا پسند نہیں کرتے. جوابات جو دیتے ہیں تو وہ لاجواب کرنے کے لیے ہوتے ہیں, انہیں مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہی, جیسے آپ نے رول ماڈل کی بات کی, یہ جو آج یعنی اس عہد میں ہم آ جاتے ہیں, ہم ماضی کی باتیں آپ نے بیان فرما دی, اور بالکل کہ یہ ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر جنریشنز کی انہوں نے تعمیر کر دی. آج ہم بات کرتے ہیں, آج ہمارے معاشرے کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے تعمیر کردار, کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, ان کی شخصیت سازی کون کر رہا ہے؟ کرنی تو تھی ماں باپ نے, جی, کرنی تو تھی اساتذہ نے, اور کرنی تو تھی ممبر نے, اور آج اگر آپ اجازت دیں کرنی تو تھی میڈیا نے. جی, لیکن ہر سطح پر ہم دیکھتے ہیں, کیا میں عرض کروں درد دل آپ سے, کہ جن سے توقع ہے کہ انہیں تربیت کرنی تھی, آج ان کو تربیت کی ضرورت ہے. یہ ہمارا رونا ہے, یہ ہمارا شکوہ ہے, چاہے وہ ماں باپ, چاہے وہ اساتذہ انتہائی ادب سے, چاہے وہ ممبر, سب نہیں کئی ایک, اور چاہے وہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہوں. اگر ان کو کرنی تھی تو میں سمجھتا ہوں شاید ان کو تربیت کی ضرورت ہے. لیکن کیا شکوہ ہی کرتے رہے؟ نہیں, شکوہ نہیں کریں گے. ہمیں تو اپنے حصے کا بیج بونا ہے اور اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے تاکہ اس معاشرے میں روشنی عام ہو سکے. آپ کی گفتگو کے دوران میں ایک اور نقطہ دل میں آیا تھا, میں چاہتا ہوں وہ بھی کلیئر ہو, جو ان بچوں اور بچیوں ہمارے نوجوانوں کی تربیت سے متعلق بڑا قیمتی نقطہ ہے. ہمیں ایک کلیئرٹی آف ویژن ہونا چاہیے کہ دس لائف از ناٹ این ایسٹ, اٹس اے لائبلٹی. ہمیں کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے, یہ دنیا, یہ زندگی, یہ ایسٹ نہیں ہے, یہ لائبلٹی ہے. یہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہم ہیں ادھر اور ہمیں جانا ادھر ہے. جب یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا اور ویژن کی کلیئرٹی ہوگی, مقصود وہ ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو آل ٹوگیدر میری گفتگو, میرا نظریہ, میری سوچ, میرا فکر, میرا عمل بدلتا چلا جائے گا. اور میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں, ہم نے ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر اسکول میں اپنے ان بچوں کے اندر ایسے پیارے بچے دیکھے ہیں جن کو کہیں ماں باپ کی اچھی تربیت,
کہیں کسی مینٹور جی کے پاس بیٹھنے کا موقع، کہیں کسی کی صحبت پانے کا موقع ملا، تو آج ان بچوں کے رویوں کو دیکھ کر ہمیں رشک آ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں ہم اٹھتے بیٹھتے سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، کہ جن مینٹرشپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں دیکھتے ہیں ہم؟ کون ہے؟ ابھی آپ نے بات کی کہ ان کی جو تعمیر کے کام ممبر کو کرنا چاہیے تھا، تو ممبر کے کام کو میڈیا نے لے لیا، اور میڈیا کا اندازہ استغفر اللہ، وہ بہت زیادہ ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں، جی یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی دن میں روزہ رکھیں، افطار ہوئی، سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب یہ روزہ مکمل ہو گیا، رمضان مکمل ہو گیا، اب قیام اللیل کی جگہ جو کچھ ہوتا ہے افطار کے بعد، جی یہ کتنا اہم وقت ہے۔ آپ کی اجازت سے، ہم چھوٹے تھے تو ہمارا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ جی ہاں، مغرب یعنی اذان مغرب سے 15 منٹ پہلے سب دسترخوان پر ہوتے جی ہاں، تھے، چلو بیٹا دعا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو آج ہم سے کوئی پوچھے رمضان کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگانا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کھولنا ہوتا ہے، قرآن کا سننا ہوتا ہے، دعا مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے رمضان کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے، رمضان میں جناب ٹی وی کی اسکرین پہ بہت کچھ نظر آتا ہے، رمضان کے اندر یہ پروگرام بھی ہوتا ہے، وہ پروگرام بھی ہوتا ہے، رمضان کے اندر وہ اداکار بھی آتا ہے، وہ اداکارہ بھی آتی ہے، رمضان کے اندر جناب وہ فلاں پلیز بھی ہوتے ہیں، رمضان کے اندر جناب وہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ افطار کے بعد جو کمپٹیشن ہوتا ہے جی وہ اس میں بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں ڈانس کے، جی رمضان کے مہینے میں۔ جی اللہ اکبر، یہ کام میڈیا پہ ہو رہا ہے، جی وہ کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ لیکن ہم دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں۔ میرا سوال جس کا جواب مجھے نہیں ملا آپ کو، جی جی وہ سوال سمپل سا یہ ہے کہ مینٹورشپ جو آپ نے بات کی، مینٹورشپ کون کرے گا اور کیوں نہیں ہو رہی؟ جیسے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ جو بچے اور بچیاں ہیں جو پڑھ رہے ہیں ہمارے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر، یہ دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن تشنگی ہے ان کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ایتھیزم تک بات جا رہی ہے، جی الحاد تک بات جا رہی ہے، جی ان سے یہ کہنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے کہ آؤ میرے بیٹو، میری بیٹیوں، سوال کرو، میں تمہیں قرآن سے جواب دیتا ہوں، تم سوال کرو، میں سیرت سے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری لڑکیاں، یہ ہماری بچیاں، آپ نے بات کی یونیورسٹیز وغیرہ کی، ظاہر ہے انہی سے ہم نکلے اور وہیں سے پڑھا کے باہر آئے، اور اب بھی جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارے بچے انہی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے، تو ان کے پاس بھی جاتے رہے، دیکھتے رہے کہ دونوں زمانوں کا فرق کیا آیا، ایک ہمارا زمانہ تھا، ایک ان کا زمانہ ہے، تو اس میں بڑا زوال آیا ہے۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو نہیں، کہ ہمارے بچوں کے اندر جو سوالات ہیں وہ کیا ہیں سوالات، وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دو، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم اپنی عمر کا بہترین حصہ دین کو دیں۔ علم حاصل کرو دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ اقرا بسم ربک کی شان، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرمائیے، ہمارے معاشروں میں یہ یعنی وہ جو شخصیت ساز لوگ ہوتے تھے، افراد، وہ افراد اب نظر نہیں آ رہے۔ کوئی اور حل اگر آپ کے ذہن میں ہو، ٹو ڈوز کی طرف چلتے ہیں، کرنے کے کام۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہم پہلے مینٹورشپ دیکھتے تھے، پہلے ہم صحبت دیکھتے تھے، پہلے ہم نشستیں دیکھتے تھے، پہلے مجالس دیکھتے تھے، ایز سچ اب وہ نظر نہیں آتی۔ کیا کریں؟ تو ان کو ریوائیو کرنے کی کوئی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ صحیح۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو بھائی مجھے کرنا ہے پہلی، یعنی بلکہ میں عرض کروں، ایک صاحب ایک جگہ گفتگو فرما رہے تھے، ان کا ٹاپک تھا تربیت اولاد۔ جی۔ تو انہوں نے کہا آج موضوع ہے تربیت اولاد، اور انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سامنے حضرات تھے، باپ تھے، اور پردے میں خواتین تھیں، مائیں تھیں۔ کہا آج ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں گے، اولاد کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی اگر میں باپ ہوں، اسٹارٹ میں کروں نا، اگر میں باپ ہوں تو مجھے ویژن کی کلیئرٹی ہے کہ نہیں؟ چاہیے۔ اگر میرا ویژن کلیئر ہوگا تو میرا اولاد کا ویژن بھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اگر ایک استاد ہوں تو پہلے میں نے کہا نا تربیت جن کو کرنی تھی آج ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ بات وہی ہے، اللہ کے اس کلام کی
تعلیم کو اس معاشرے میں ہم گھمانے کی کوشش کریں، پھیلانے کی کوشش کریں. جہاں جہاں کچھ سعید روحوں کے اندر کوئی انسٹنکٹ بیدار ہوگا ان کو ہم اس معاشرے سے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور ان میں یہ آگ لگانے کی کوشش کریں. آپ اور ہم جائیں گے یونیورسٹیز کے اندر انشاءاللہ، آپ اور ہم میڈیا پر بیٹھ کے بات کریں گے، آپ اور ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ماں باپ کے درجے پر ہیں، اس پوزیشن پر ہیں، ان کو ہم جمع کریں گے اور اللہ کے سامنے پیشی کا حاضری کا احساس دلانے کی کوشش کریں گے. اگر آج میرے پاس باپ کی حیثیت ہے، استاد کی حیثیت ہے، خاندان کے بڑے کی حیثیت ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت ہے، میرے پاس میڈیا کا کوئی اگر ایک فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے، میں جس جگہ پر ہوں، اگر مجھے احساس ہو گیا تو میں احساس رکھنے والوں کو جمع کر کے اس معاشرے کے اندر اس مینٹورشپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش تو کروں. قرآن کی مجالس بھی ہوں، قرآن والے بھی تو معاشرے میں نظر آئے. میں عرض کر دوں اگر 100% یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہوگا ان چیزوں سے تو قیامت آ جائے گی. پھر یہ معاشرہ 100% خالی نہیں ہے، چند ہیں مگر شاید وہ بکھرے ہوئے ہیں. وہ چند ایک کو جمع ہونے کی ضرورت بھی. وہ قرآن کہتا ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر وہ ہم ریوائیو کریں. ماں باپ کا رول بھی آئے، اساتذہ کا رول بھی آئے. ممبر کا رول بہت بڑا ہے اور اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، مگر ممبر والوں کو بھی انتہائی ادب سے اور دل کے اخلاص کے ساتھ گزارش کریں گے یہ آنے والے 100 50 200 یہ کچھ لے کر جائیں یہاں. سر میں پلان کے ساتھ بیٹھوں، میں تیاری کے ساتھ بیٹھوں. کلموا الناس علی قدر عقولہم، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل اور فہم کے مطابق. انشاءاللہ جب ممبر سے بھی یہ بات چلے گی، ہماری میڈیا سے، میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، درد دل رکھنے والے بھی ہیں، بقول آ کے ہم سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. احساس تو آئے آج اس قوم کے ان بچوں اور بچیوں کو اگر ہم آن بورڈ لیتے ہیں، صحیح کلیئرٹی اور ویژن دیتے ہیں، صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے واقعتاً مطیع اور فرما بردار بنتے ہیں، یہ سچے امتی بنتے ہیں، یہ امت کے لیے ایسٹ بنتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو آج جن کی باتیں سن کر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا یہ بچے اور بچیاں ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے. اس بات کو ہر طرف چلانے کی، بڑھانے کی، پہنچانے کی اور خود آگے بڑھ کر ایک رول ماڈل بننے کی میں سمجھنا ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں جیسے آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ والدین کا کردار بہت اہم ہے. ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک غیر مسلم گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. دونوں بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک مائیکل فرض کیجئے، اور یہ پرائمری اسکول گئے، سیکنڈری اسکول گئے، یونیورسٹی چلے گئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے. تو عبداللہ اور مائیکل میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ رکھا ہے. تو جو کلمہ گو ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے میری زندگی کا مقصد ہے کیا، اور اس کے کان میں اس کے پیدا ہوتے ہی وہ مقصد ڈال دیا جاتا ہے. جی، اور صرف ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اقامت دین کا بھی تمہیں کام کرنا ہے. حضرت طلحہ تیر چلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر اقامت دین کے کئی انداز ہیں، لیکن ایک بات یاد آئی، یہ بات کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کے لیے ہمارے ماں باپ قربان ہونے کی بات ہم کرتے ہیں، وہ جس صحابی کو کہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو صحابی کی سعادت کیا ہوگی. اور تیر کیوں چلے ہیں؟ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں بتایا جائے کہ جہاد کبھی معطل نہیں ہوتا. مومن جہاد میں مصروف ہوتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کسی اور طرف لے کے، یعنی ایک اچھی نوکری کر لی اور ایک نوکری مل گئی 3 لاکھ کی، تو یہ 4 لاکھ کی کیسے ہوتی ہے؟ پھر 4 کی 6 لاکھ کی کیسے ہوتی ہے؟ ڈگریاں ایک چیک ہیں، ان چیکس کو کیش کرانا ہے. یہ کہاں؟ اور 2 فٹ نیچے جا کر کتنا 4 یا 5 لاکھ میرے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے جاتا ہے. 2 فٹ نیچے جا کے کتنی ڈگریوں کی انکیشمنٹ میرے ساتھ جاتی ہے. نیچے جا کر کتنے محلات کے کتنے کمرے میرے ساتھ جاتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جی بالکل. اور یہ ضرور چیزیں 4 لاکھ کا 10 لاکھ کی نوکری ہونی چاہیے. یہ آدمی کے پاس مال آئے، لیکن بندے کو یہ بتا دینا چاہیے، یعنی نوجوانوں کو، کہ بندے کو عبد الدینار اور عبد الدرہم
اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا. بندہ بنے اللہ کا, مال و دولت کا بندہ نہ بنے. مال و دولت ایک ضرورت ہے, حلال پر کماؤ, حلال میں خرچ کرو, کوئی ایشو نہیں. اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر خرچ کرو حلال ذریعے سے, اس کا ثواب ملے گا, مگر یہ مقصود نہ بنے. مقصود بننا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ, نہ کہ عبد الدینار اور عبد الدرہم. یہ حضور کی حدیث ہے, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, بالکل آخری منٹ جاری ہیں, چند چیزیں جو آپ نے گائیڈ بھی کی ہیں ہمیں, لیکن اس کا ذرا سا ایک روڈ میپ. ہمارا نوجوان اگر دین سے دور ہے, اگر, اور یعنی دین سے دور سے مراد ہے کہ قرآن کریم اس کے مطالعے میں نہیں ہے, تو روز قرآن کریم کی چند آیات اپنی فرصت 15 منٹ 20 منٹ اس کے پاس ہیں, تو وہ ضرور ان آیات کو اپنے مطالعے میں رکھے. اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم فار دیٹ, اس سے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور فرصت ہے نہیں, اس کے لیے فرصت نکالنی پڑے گی, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور جب قرآن ہمارے سینوں میں اترے گا تو اس قرآن کا نور لے کر اس معاشرے کی تاریکیوں کو ہم دور کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اور میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں, حضور نے خاندان کے لوگوں کو بلایا, 40-45 لوگ جمع ہوئے, ایک نے بات نہ مانی. سیدنا علی کھڑے ہوئے, 12 برس کی کم و بیش عمر تھی, اور عرض کرتے کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ کہنے کی توفیق ہے کہ اے محمد ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکار لگائی تھی, من انصاری اللہ. آج یہ محمد اور رسول اللہ کی پکار ہے, من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. اے خاص ہے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. حضور کے صحابہ نے اپنے کیریئرز کو چھوڑ دیا تھا, حضور کے صحابہ نے تو اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا, حضور کے صحابہ نے تو تیار فصل کو چھوڑا ہے, تب وہ رضی اللہ عنہم اپنے گھروں کو چھوڑا, اپنے گھروں کو چھوڑا ہے, اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے, اپنی تیار فصل کو چھوڑا ہے. اور میں وہ بھی عرض کر دوں, حضور کی عمر 40 برس کی ہے جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا. صدیق اکبر 38 برس کے ہیں. میجورٹی کن لوگوں کی ہے؟ 25 سے 35 کے درمیان. حضور کا ساتھ دینے والے بھی نوجوان تھے, اور خدا کی قسم آج بھی ہماری اس قوم کے یہ نوجوان ہی دین کا ساتھ دیں گے. یہ وہ کام ہے کہ جس سے بڑا کوئی کام نہیں, اور یہ کام میں لگیں گے تو اللہ دنیا تو ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا. آپ ماسٹری کرو, آپ پی ایچ ڈی کرو, آپ دنیا کی کسی فیلڈ میں جا کے ایکسل کرو, مگر اس ویژن اور مشن کو سامنے رکھو. اتنا بڑا ویژن اور مشن سامنے ہوگا, دنیا خدا کی قسم اللہ ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈالے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ نسلوں کی تعمیر کا سوال ہے, ہمارے مستقبل کا سوال ہے. آج کا یہ لڑکا یہ تیار ہوتا ہے دینی خطوط پر, تو یہ میرا بیٹا کل کا والد ہے, میری بیٹی کل کی ماں ہے. تو خاص طور پہ ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کے قریب دین ہونا چاہیے, تاکہ وہ دینی اقدار کو اپنے اندر شامل کریں, اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ایک لڑکا پڑھتا ہے تو دین ایک گھر میں آ گیا, اور لڑکی پڑھ جاتی ہے تو نسلوں میں دین آتا ہے, نسلوں میں دین آ جاتا ہے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی لڑکی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب بھی اللہ نے بنایا تو مرد کو رسول بنایا, عورت کو کبھی نہ بنایا. بڑا ٹچی سوال تھا, بڑا خوبصورت جواب آیا کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے, عورت رسول جنتی تھی. آدم علیہ السلام کے سوا ہر رسول کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا. 100 میں 100 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں, والدہ ان کی بھی ہیں. تو ایک عورت ایک ماں بنے, کل وہ ایک بچی ہماری کل کی ماں بنے, کیا اس کا مقام اور رتبہ. اور جو بات آپ بیان فرما رہے اس میں تھوڑی سی میں ایڈیشن کروں, ہمارا بیٹا ہو, ہماری بیٹی ہو, ہمارے بچے ہوں, ہماری بچیاں ہوں, وہ سائنٹسٹ بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ مسلمان سائنٹسٹ بنے, وہ مسلمان ڈاکٹر بنے, وہ مسلمان انجینئر بنے, وہ مسلمان جج بنے, وہ مسلمان سپہ سالار بنے, وہ ان ساری فیلڈ کو مسلمان کرے. اور اجازت دیجئے وہ امتی ڈاکٹر بنے, وہ امتی انجینئر بنے, وہ امتی آڈیٹر بنے, وہ امتی سپہ سالار بنے, وہ امتی حکمراں بنے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کی تقدیر بدلے گی اور ہماری آخرت سنورے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں شروع ہی سے اپنے بچوں اور بچیوں پر توجہ دینی چاہیے, خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, انہیں معلوم ہو کہ ہم صرف مسلمان ہی نہیں, ہم امتی بھی ہیں. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے, اور الحمدللہ آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے,
خواتین و حضرات، یہ پورے ماہ مبارک میں انشاءاللہ تعالی مختلف عنوانات کے تحت ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء کی گفتگو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، اپنے معزز علماء سے قرآن کریم سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی نیکیوں کا موسم بہار۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور آپ عطا فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار